نہ یہ ڈالر کو کنٹرول کر سکے، نہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے، اس سے زیادہ منحوس حکومت پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں آئی۔ ٹیکس کا طوفان کھڑا کر دیا ہے، مہنگائی کی سونامی میں عوام ڈوب رہے ہیں۔ افسوسناک خبر ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ عوام کے اوپر آج پیٹرول بم جو ہے وہ بجلی بن کے گرایا۔ پیٹرول پمپ بجلی بن کے گرایا۔ اگر میں صرف کمپیرزن ہی آپ کو بتاؤں کہ پچھلی دور حکومت تقریباً 160 کے قریب چھوڑ کر گئے تھے، آج پیٹرول 200-250 کے قریب ہے، لیکن اس وقت یہ سوٹ کرتا ہے۔ یہی کام عمران خان صاحب نے بھی کیا۔ سو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دس کی، لیکن میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ معیشت کے اوپر پالیٹکس اس ملک میں کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے ہماری حکومت آئی تو نیو یارک بنائیں گے، کراچی کو ملیشیا بنا دیں گے، کراچی کو نیو یارک بنا کے چھوڑیں گے۔ پاکستان کا پنجاب ملیشیا بنے گا، ٹرکی بنے گا، اور یورپ کے کسی ملک کے مقابلے میں اس کے ہم پلہ ہوگا۔ پھر یہ بھی ایک نعرہ آپ نے سنا، ہر ایک آپ کو سناتا ہے کہ اگر مجھے معیشت ٹھیک کرنے کا موقع ملا 6 مہینے میں معیشت ٹھیک کر دوں گا۔ ہمیں موقع دے تو یہ مسدہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر ہم 6 مہینے میں پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے، وگرنہ میرا نام عمران نیازی رکھ دینا۔ اور یہ کام اس کو نہیں پتا، کیونکہ یہی چیز جا کے ادھر پنڈی جا کے سیل کی جاتی تھی کہ ہم اگر آئیں گے تو اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کر دیں گے۔ پھر وہ وقت آیا جب حکومت تبدیل ہونے والی تھی، مارچ میں اس وقت جب اپریل میں نو کانفیڈنس یا عدم اعتماد ہونی تھی، تو اس وقت کہا گیا کہ ہم جب آئیں گے ہمیں وقت نہیں چاہیے، ہمارے پاس ایک بہت تجربہ کار ٹیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹیم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، کس طرح مہنگائی کو اس کے ناسور کو کنٹرول کرنا۔ ٹیم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، لیکن جب حکومت میں آئے تو کہتے ہیں کہ مسائل اتنے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ہمیں جب 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا تو مجھے بھی احساس نہیں تھا کہ پاکستان کی معیشت اتنی زیادہ تباہ ہو چکی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بے پناہ چیلنجز ہیں، چیلنجز بہت ہیں، لیکن یہ فارمولا بھی کوئی نیا نہیں ہے۔ 2013 کی الیکشن سے پہلے میاں صاحب جب اپوزیشن میں تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ٹیم تو صرف ہمارے پاس ہے، ہم آئیں گے ہمیں سیکھنا نہیں پڑے گا، فوراً کام شروع کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ایک ٹیم ہے، تجربہ کار لوگوں کی ٹیم ہے۔ پہلے دن جا کے میں یہ بریفنگ نہیں لوں گا کہ کون کون سے محکمے اتنے اخراجات ان کے بڑھ گئے ہیں تو ان کو کیسے کم کیا جائے۔ ہمیں پتہ ہے کہاں بڑھ گئے ہیں، کیسے کم کرنا وہ بھی ہمیں پتہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر اس وقت بھی جب حکومت میں آ گئے تو پھر بھی وہی جملہ پر ابھی شہباز شریف صاحب کا جو آپ سن چکے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں۔ میں نے ماہ جون کے آغاز میں وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تھا، لیکن حکومت سنبھالنے کے بعد معاملات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ حالات میرے اندازوں سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔ جی، ہمیشہ پہلے ٹیم ہوتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے حالات بہت زیادہ خراب ہے، لیکن یہ دس ایوری بڈی آئی تھنک ہم سنا نہیں سکتے، ورنہ جب 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت بنی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہی نعرے لگائے جاتے رہے، اور بعد میں وزیر اعظم صاحب نے کہا، اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنا ملک حالات خراب ہیں۔ سو یہ ایک سیریل ایک اوفینس ہے جو سیاستدان اپوزیشن اور حکومت میں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ پھر کیا ہوا، حکومت بن گئی، مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ بنے، IMF کا پروگرام تھا، ظاہر ہے اس کی وجہ سے مہنگائی کرنی پڑی، اور اپنی پارٹی جو پہلے دوسروں کے ساتھ کیا کرتی تھی، دوسری حکومتوں کو کہتی تھی کہ انہوں نے مہنگائی کر دی، اس دفعہ صاحب نے اپنے وزیر خزانہ کے خلاف ایک کیمپین شروع کی اور وزیر خزانہ بدلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مفتاح اسماعیل نے استعفیٰ دیا، اور جب ڈار صاحب آ رہے تھے تو اس وقت پھر ایک اور خواب دکھایا گیا کہ اب ڈار صاحب آ رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر سب اچھا ہوگا۔ ڈار صاحب کا وہ تشریف لائے ہیں، ڈار صاحب انشاءاللہ ان کو بڑا تجربہ ہے، بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، حالات کو اور بہتر بنانے میں انشاءاللہ ان کا رول ہوگا۔ اسحاق ڈار صاحب پر یقین رکھو، معیشت کو اس گرداب سے نکالیں گے۔ نکالنا تھا اس گرداب سے، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ ڈار صاحب آئے اور ڈار صاحب نے انیشلی آ کے IMF کے بارے میں سب کو بتایا کہ میں جانتا ہوں IMF کے ساتھ کیسے انگیج کرتے ہیں، چنگی تڑیاں لگائی IMF کو، تھوڑی دھمکیاں لگائی وہ موڈیز شوڈیز کو، وہ جو غیر ضروری سی ریٹنگز ایجنسیز ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں اللہ کے حوالے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ دھمکیاں سن لے کے کیا لگاتے تھے۔ Who are they to tell us کہ ہمارا روپیہ کدھر ہونا چاہیے؟ Who are they to tell us کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ کدھر ہونا چاہیے؟ IMF سے بھی مجھے پھڈا پڑا، میرا پڑا ان سے، لیکن میں نے ان کو ڈیل کیا۔ I know how to complete the program. I don't care اگر نہیں آتے تو میں نے کو منتیں نہیں کرنی، ان کی پیسے پاکستان کو دینے چاہیے $500 ملین۔ I mean you can't dictate، اگر نہیں آتے تو we'll manage, no problem۔ اب اس کے بعد امریکہ سے ہم منتیں کر رہے ہیں
کہ خدارا ہمارا IMF کے ساتھ معاہدہ کرا دیں, اور پھر ظاہر ہے یہ ملک اللہ کے نام پہ بنا تھا, یہ ملک اللہ کے ہی حوالے. پاکستان دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. یہ ایک واحد ملک ہے جو کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا, تو اس کی حفاظت, اس کی ترقی, اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. یہ تھی ہماری معیشت یا جو پچھلے کچھ عرصے میں, لیکن یہ آپ کو ایک نٹ شیل میں بتا رہا ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. مسائل یہ ہیں کہ ہم جب باہر ہوتے ہیں تو ہم کچھ اور کہتے ہیں, ہمیں پتا ہو بھی تب بھی ہم نے سیاسی بیان بازی کچھ اور کرنی ہے. جب حکومت میں آتے ہیں تو اپوزیشنز بدل جاتے ہیں. ایک چیز آپ نے پچھلے 20 سال میں سنی ہوگی, 30 سال میں سنی ہوگی, جو آتا ہے پچھلی حکومت کو الزام دیتا ہے, وہ مسئلے کی جڑ ہے, میں مسئلے کا حل ہوں. جب وہ جاتے ہیں آنے والی حکومت یہی بیان بازی دوبارہ شروع کر دیتی ہے. لیکن اب مسئلہ, وہ کہتے ہیں نا مختاریہ گل ود گئی ہے. ہماری معیشت کی حالت اب جدھر آ گئی ہے, ایسا لگتا ہے کہ 70 سال میں بڑے حالات خراب تھے, لیکن ڈیفالٹ کے نعرے جس طرح اب حکومت کے اندر سے لگ رہے ہیں اس طرح کے نعرے نہیں لگا کرتے. IMF نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, معاہدہ ہونے کو نہیں دے رہا, ہمارے مسائل ہیں, ہم ریفارمز نہیں کرنا چاہتے, ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے جس سے معیشت ٹھیک ہو. ہم صرف چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم بیان دیں اور وہ ہو جائے اور معیشت ٹھیک ہو جائے. ہم صبح اٹھیں, کسی جگہ سونا نکل آئے, کسی جگہ سے تیل نکل آئے, ملک ٹھیک ہو جائے, کیونکہ جو اس کے علاوہ ہمیں کرنا ہے وہ مشکل, اصل مشکل فیصلے کوئی نہیں کرنا چاہتا. شبر زیدی صاحب سے بات کرتے ہیں, وہ بھی خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر IMF نہ ہوا, پلان A اور پلان B, اب تو کہا جا رہا ہے 20 ارب ڈالرز ہمارے دوستوں نے کمٹ کیے. اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں, پچھلے دور حکومت میں بھی اس طرح کے پیسے کمٹ کرنے کی یا کہا گیا تھا کہ بزنس کے اندر انویسٹ کیے جائیں گے, تو ہماری کیپیسٹی اور ہماری کمپیٹنس, ہم وہ راستہ ہی نہیں دکھا سکے کہ یہ پاکستان میں انویسٹ کہاں کرنے ہیں پیسے. ابھی ایک اور فورم نیا بنا ہے, وہ فورم اور وہ فورم دیکھ کر لگتا ہے کہ جو انویسٹرز ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ادارہ ہے فوج کا, وہ اس کو ٹرسٹ زیادہ کرتے ہیں کہ جب یہ ہوں گے تو پیسے انویسٹ پاکستان میں ہوں گے. سیاستدانوں پہ شاید پاکستان میں ٹرسٹ بھی کوئی نہیں کرتا.